السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا حالت حیض میں عورت ربیع الاول شریف کا لنگر یا کوئی بھی نیاز یا کھانا پکانا ہو جس کے اوپر ختم پاک پڑھا جائے تو اس کے لیے نذر و نیاز کا پکانا کیسا ہے، تو اس مسئلے کو بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لازمی طور پہ لائک کیجئے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو حالت حیض میں کام حرام ہوتے ہیں ان میں سے میں آپ کو کچھ بیان فرما دیتا ہوں کہ اگر آپ ان کو دیکھیں اور شریعت مطہرہ نے جو عورت پر کام کو حرام فرمایا ہے، کیا یہ جو کھانا پکانا ہے یہ اس میں موجود ہے کہ نہیں ہے، تو میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی طور پہ دیکھنا ہے تاکہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حالت حیض میں قرآن مجید کا چھونا، اس کو پکڑنا اور اس کو پڑھنا یہ ناجائز اور حرام ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جو کہ حیض کی حالت میں عورت ہوتی ہے اس کے لیے ایسا کام کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرا کام ہے کہ اس عورت کے لیے نماز کا پڑھنا بھی حرام ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے مسجد آنا بھی حرام ہے، مسجد میں نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے جو چوتھی بات ہے کہ کعبہ شریف کے جو طواف کیا جاتا ہے اگر وہ اس صورت کے اندر ہے، اس حالت حیض میں ہے، تو اس کے لیے جو کعبے کا طواف ہے یہ کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو ان باتوں کے اندر کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ جس سے اس کو منع کیا جائے کہ آپ کھانا نہیں پکا سکتی، آپ یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو چند چیزیں تھیں یہ حرام ہیں جو عورت حالت حیض میں ہوتی ہے اور جو ان دنوں کو گزار رہی ہوتی ہے۔ باقی جو کھانا پکانا ہے اور کھانا دینا ہے اور کھانا کھلانا ہے، یہ جو معاملات ہیں یہ عورت کے اپنے ذاتی فعل ہیں، اور ان کے اندر کوئی حرام والی اور ناجائز ہونے والی بات نہیں ہے کہ وہ عورت یہ کام نہیں کر سکتی۔ عورت کھانا بھی بنا سکتی ہے، عورت نذر و نیاز کے معاملات بھی کر سکتی ہے، کھانا نذر و نیاز کا دے بھی سکتی ہے، لے بھی سکتی ہے، کھا بھی سکتی ہے اور دوسروں کو کھلا بھی سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہ تو جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے، اور یہ جو زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے وہ ایسا کہا کرتے تھے کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ حالت حیض میں عورت کے لیے کھانا بنانا، کھانا پکانا اور کھانا کھلانا جائز اور صحیح ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو مسئلہ سمجھ آیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر مسئلہ سمجھ آ گیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔